ان کی پیدائش ہے 1721 عیسوی اور وفات ان کی ہے 1785 عیسوی۔ ان کی نظم ہے ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے۔ یعنی اس دنیا کو پیدا کرنے والا خدا، اس دنیا کو پیدا کرنے والے خدا ہے۔ چونکہ خواجہ میر درد کا موضوع تصوف ہوا کرتا ہے تو اس میں ان کے تصوف بھرے کلمات بھی ہوا کرتے ہیں۔ تصوف اسے کہتے ہیں جس میں دنیا اور آخرت، خدا، رسول کی بات کی جائے، مرنے جینے کی بات کی جائے، یہ تصوف ہوتا ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ دنیا کے اندر دنیا اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ احاطہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے ناپ کر اندازے سے بتا دیں، وہ احاطہ کہلاتا ہے۔ اور جس چیز کو ہم بتا نہ سکیں وہ اس کا احاطہ نہیں، اسے کہیں گے کہ وہ احاطہ نہیں کر سکتی۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، اللہ کی قدرت کا، اللہ کا دنیا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، لیکن انسان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خدا موجود رہتا ہے، انسان کے دل میں خدا بستے ہیں۔ وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ تیری خدائی میں، تیری یکتائی میں کسی غیر کو شریک نہیں کیا جا سکتا، تیری خدائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حرف دوئی کا حرف معنی ہوتا ہے کسی کی صلاحیت پر شک کرنا، کوئی جو لفظ ہم نکالیں گے اسے حرف کہیں گے۔ یعنی ہم کیا، اللہ کی قدرت، اللہ کی یکتائی، اللہ کے تنہا ہونے، اللہ کے بڑا ہونے پر کوئی کچھ بول نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، تیری یکتائی میں، تیرے ایک ہونے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، آئینے کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آئینہ تجھے سمو سکے۔ مطلب ایک آئینہ کیا مجال تجھے منہ، ایک ہوتا آئینہ کس کو دکھایا جاتا ہے جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت باصلاحیت بنتا ہے، لیکن وہ شخص اس کی کمیوں کو اس کے سامنے رکھ دے تو اسے کہتے ہیں آئینہ دکھانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو، خدا کو کوئی ایسا کر نہیں سکتا، نہ تو حقیقت میں کر سکتا ہے، نہ تو ہم ماننے کے اعتبار سے بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، یعنی تو آئینے کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا، آئینے کے اندر بھی سمو نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ جو دل کا معاملہ ہوتا ہے وہ دل ہی سے ہوتا ہے، اس میں کسی قاصد، کسی امبیسڈر یا کسی سفیر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی سفیر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو قاصد نہیں یہ کام تیرا، قاصد یہ تیرا کام نہیں ہے، تو اپنی راہ لے، تو جہاں سے آئے وہاں چلا جا، اس کا پیام دل کے سوا، دل کی بات دل کے سوا کوئی نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے۔ یا رب یہ کیا طلسم ہے ادراک و فہم یا، کہتے ہیں کہ ادراک و فہم مانے عقل، سمجھ، شعور، سلیقہ، تو یہ کیسا جادو ہے، طلسم مانے جادو، اے خدا یہ کیسا جادو ہے، یہاں عقل، سمجھ، شعور، یعنی ہم اب اس کے بعد والا شعر ملائیں گے تب، مصرع ملائیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے، تو یہ کہتے ہیں اے خدا یہ کیسا جادو ہے، یہ دنیا کتنی جادو بھری ہے کہ ہم اپنی عقل، سمجھ اور شعور کا گھوڑا دوڑاتے ہیں تب بھی ہم اس سے باہر نکل نہیں پاتے۔ مست شراب عشق وہ بے خود ہے جس کو حشر، اے درد چاہے لائے بخود پھر نہ لا سکے۔ کہتے ہیں شراب عشق وہ بے خود ہے جس
کو حشر. مطلب جو شخص یعنی خدا سے ملنے کے شراب میں سرمست ہے، وہ اے درد چاہے لائے بخود بھی نہ لا سکے، اس کو کوئی لا نہیں سکتا. مطلب یہ کہ اسے یہاں پر وہ جس دنیا میں رہتا ہے، یعنی انسان کی ایک سوچ والی دنیا ہوتی ہے، وہ جس دنیا میں رہتا ہے اس دنیا سے اس دنیا میں لانا بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ وہ شخص ہمیشہ اسی دنیا میں خوش رہتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں گا، میں اس سے ملوں گا. وہ پل، وہ تصور، وہ خیال اس کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اس سے محظوظ ہوا کرتا ہے. محظوظ کا مطلب اس سے فائدہ اٹھایا کرتا ہے اور خوش ہوا کرتا ہے. اے درد چاہے لائے بخود پھر نہ لا سکے، وہی اگر چاہے گا تو وہی آ سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کو لا نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے متعلق، اس سبق کے متعلق کوئی سوال ہوگا تو آپ